بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استشرف العین والاذن فی الضحایا، قربانی کے اندر ان کو عیب دار سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا جو عیب دار ہو، اس سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کی نظر خراب ہو اور محسوس ہو رہا ہو کہ نظر خراب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو لنگڑا ہے، لنگڑا پن محسوس ہو رہا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کان کٹا ہو تو اگر زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک اصول بتا دیے کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کون سا عیب جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوگی، کون سا عیب جس کی وجہ سے جائز ہے، تو علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء نے بہت سارے مسائل لکھے ہیں جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کوئی عضو کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اگر اس سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کان ہے، اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کیسے پتہ لگے گا تیسرا حصہ؟ ایک کان اگر کٹا ہوا ہے 3 انچ مثال کے طور پر، دوسرے کان کو بھی دیکھو، اس کان کو بھی دیکھو، اگر دوسری طرف والا کان 12 انچ کا ہے اور اس طرف والا کان اگر 8 انچ کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ تیسرا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر 9 انچ کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ تیسرے حصے سے کم کٹا ہے۔ اسی طریقے سے دم ہے، دم جو کٹ گیا ہے اسی کا بھی اندازہ کریں کتنا کٹا ہے۔ بالوں کا اعتبار نہیں ہے، دم کے نیچے جو بال لٹکتے ہیں وہ نہیں، جو ہڈی اور گوشت ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہے تو اگر چلتے ہوئے وہ پاؤں زمین پر رکھ کر کے تھوڑا سا اس پر زور بھی دے رہا ہے، ٹیک لگا کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی چلے گی۔ لیکن اگر پاؤں میں اتنا درد ہے، اتنی ٹوٹی ہے کہ وہ نیچے رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کے زبان ہے، وہ بھی اگر تھوڑا ٹکڑا کوئی کہیں سے کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی چلے گی، لیکن اگر اتنی کٹ گئی ہے کہ وہ گھاس کو منہ میں کھینچ نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر دانت اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ کھانا کھا نہیں سکتا، کوئی گھاس وغیرہ نہیں چر سکتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر نظر کمزور ہے، گزشتہ سال ایسا مسئلہ ہوا بھی تھا، کوئی بندہ جانور لے آیا، پھر میرے پاس آیا کہ اس کی نظر کمزور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمیاء البین عمیہا، ایسا جانور جس کی نظر ظاہراً کمزور ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ مانا اس کی بھی تیسرا حصہ اگر نظر کمزور ہے تو قربانی ناجائز، اس سے کم کمزور ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ پھر صاحب ہدایہ بزرگ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کی مثال لکھی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ اس کی نظر کتنی کمزور ہے۔ پھر اسی نے بزرگ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، دونوں نظروں کو چیک کرنا ہے تو کسی اور جانور کو اس کے سامنے کھڑا کرو۔ اگر ایک آنکھ کی نظر کو کمزور ہے تو پھر اسی کو ایک دوسری آنکھ کے ذریعے سے اس کی نظر چیک کرو۔ طریقہ یہ ہوگا کہ 1-2 دن تک آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں۔ آج کل تو میڈیکل سسٹم میں شاید کوئی چیک کر کے بتاتے ہوں، لیکن پہلے زمانے میں یہ طریقہ بتاتے تھے، آج بھی چل سکتا ہے۔ ایک دن یعنی جانور کو بھوکا رکھو، جب بھوکا ہوگا تو اسی کو بھوک زیادہ لگے گی اور گھاس کی چاہت زیادہ ہوگی، پھر آپ اسی کو عیب دار جو آنکھ ہے اس پر پٹی باندھو
اور دوسری آنکھ کھلی رہے، پھر دور سے گھاس آہستہ آہستہ قریب لے آؤ، جہاں سے اس کی نظر پڑے گی وہاں سے وہ اس طرف توجہ کرے گا، کودنے لگے گا، وہاں نشان لگا دو، یہاں جانور کھڑا ہے وہاں نشان لگا دو، پتہ لگے گا کہ اس جانور کی صحیح آنکھ وہاں تک جا رہی ہے نظر۔ ابھی پھر اسی کو صحیح آنکھ کو بند کر دو، پھر عیب دار آنکھ کو کھولو، پھر اسی گھاس کو اور بھی آہستہ آہستہ آگے لیتے آؤ، پھر دیکھو کہاں سے اس کی نظر پڑتی ہے، کہاں سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کودنے لگتا ہے، پھر وہاں نشان لگا دو۔ ابھی دونوں کے بیچ کا فاصلہ دیکھو، اگر مثال کے طور پر 40 فٹ کا فاصلہ ہے تو اس میں سے 10 فٹ کے سے کم کا فاصلہ ہے تو سمجھو کہ ثلث سے کم نظر خراب ہے، اور اگر زیادہ ہے یعنی 30 فٹ میں سے 10 فٹ تو ثلث ہو گیا، اس اعتبار سے اسی کی نظر کو جانچا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی زخم ہے، چوٹ ہے، وہ اگر صرف ظاہری کھال پر ہی ہے، اندر گوشت تک اس کا اثر نہیں گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اسی بیماری کا اثر اندر تک چلا گیا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانوروں کو کسی زخم کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانوروں کو خارش ہوتی ہے، جس خارش کی وجہ سے بھی وہ جانور کمزور ہو جاتا ہے، اگر کمزور ہوتا ہے تو قربانی جائز نہیں، لیکن اگر اس پر کمزوری کچھ نہیں آتی، صرف اسی کے جسم پر کھال پر ہی تھوڑا سا نشانات ہیں تو اس کی قربانی چل جائے گی۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا جانور لو کہ جس میں بالکل کوئی بھی عیب نہ ہو۔ آج کل کچھ یہ ظالم لوگ دم کٹا ہوتا ہے پھر اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ایلفی وغیرہ کے ذریعے سے، اس طرح سے اگر آپ نے دھوکہ کھایا ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ بیمار اگر ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہے کہ چل پھر کھا پی نہیں سکتا، آپ لے آئے تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ابھی بیمار ہو گیا، ابھی چل پھر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ تفصیل ہوگا، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو رہی تھی اور آپ نے جانور لیا ہے تو آپ کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، اس جانور کو بیچ دو، کاٹ کر کھاؤ، آپ کی مرضی، لیکن دوسرا جانور قربانی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ غریب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہو رہی تھی، ویسے ہی محبت میں جانور لے لیا، آنے کے بعد اگر اسی کے اندر کوئی عیب ہو گیا، بیچارہ بیمار ہو گیا یا کیا، تو اس کی قربانی اسی طرح سے آپ کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اوپر قربانی لازم نہ ہوتی ہو، اگر لازم ہوتی ہوگی تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پھر یعنی کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت گھٹ جاتی ہے یا لینے والے اس میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری ہیں، بکریوں کو 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن اسی کا ہے ایک نہیں ہے، یا پھر ایک ہیں تو دونوں لیکن ایک میں دودھ آتا ہے دوسرے میں نہیں آتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے بھینس کو 4 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک تھن خراب ہو گیا ہے ہی نہیں یا سوکھ گیا ہے، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور نر جانور جو ہوتا ہے وہ اگر مکمل خصی ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، پیغمبر کریم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ لیکن اگر اسی کا ایک خصیہ سوکھ گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور پاگل ہو جاتا ہے، یعنی اسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنا گھر کیا ہے یا کھانے پینے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، پاگل ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، خصی اور ہجڑا دونوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے انسانوں میں کچھ ہجڑے ہوتے ہیں نا، خسرے، اسی طرح جانور بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر جانور خصی ہے تو قربانی جائز ہے، ہجڑا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہجڑا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر نر اور مادہ اس کی دونوں کی نشانیاں موجود ہوں،
پیشاب کی جگہ نر کی بھی ہو مادہ کی بھی ہو، دونوں سے پیشاب آتا ہو تو یہ ہوتا ہے ہجڑا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اور یہ قربانی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ کوشش کر کے اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کے لیں۔ اور یہاں کے لوگوں کو جانوروں کو پالنا آتا نہیں ہے، شوق سے لے آتے ہیں، پھر آ کر کے یہاں باندھ دیتے ہیں، پھر یا تو ان کو بار بار نہاتے رہیں گے۔ گائے کو نہانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتے یہ جانور۔ بھینس کو نہانے میں خوشی ہوتی ہے، یہاں ہر ٹائم پر دیکھو سرف کے ساتھ نہا رہے ہیں، وہ جانور پوری زندگی کبھی سرف سے نہیں نہایا ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کپڑوں کو سرف سے دھوتے ہیں، اس کو بھی سرف سے دھوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گائے کو یعنی جانور کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو، یہ اچھا نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اور یہاں زیادہ تر لوگ اسی جانور کو ٹینٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یعنی آزاد رکھا ہے۔ دیہات کے اندر بھی جانور کھلے میدان میں ہوتے ہیں، تو رات کے ٹائم پر ٹینٹ سے ضرور باہر نکالا کریں تاکہ تازہ ہوا ان کو ملے، نہیں تو بیمار ہوں گے۔ بیمار ہوئے آپ کی قربانی گئی۔ تھوڑی سی محنت کرو، بار بار آپ کو ٹینٹ اتارنے اور لگانے کے اندر تکلیف تو ہوگی لیکن فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے کے اندر بھی بہت زیادہ خیال کریں، اچھی طرح سے ان کو کھلائیں پلائیں۔ تکلیف دو گے بہت یعنی بیماری کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں گے، کسی بھی جانور کو بھوکا پیاسا رکھنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اور بچوں کے لیے جانوروں کو کھلونا نہ بنائیں، ظاہر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے کسی ایک بچے کو دوسرے بچے آ کر کے کھلونا بنائیں، وہ برداشت نہیں ہوتا، تو جانور بیچاروں کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ بیچارے شکایت نہیں کر سکتے۔ آپ کا بچہ اسی کو کہاں کھینچ رہا ہے، کیا ڈنڈے مار رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ کسی کو شکایت نہیں کر سکتا، لیکن دکھ تو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو مسئلہ کی ضرورت ہو وہ ضرور پوچھ کر کے عمل کریں تاکہ ہم دھوکے سے بچ سکیں اور یہ قربانی کا عمل سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔